وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا نام لے کر قرآن مجید کا جو آخری سپارہ ہے 30واں، اس کی ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ 30واں پارہ جو ہے وہ ترکیب اور لغت کے اعتبار سے میرے خیال میں سب سے زیادہ مشکل سیکھنے کے لحاظ سے، لیکن اس کا یہ ہے، اس کو ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ 30ویں پارے ہی کی تلاوت نمازوں میں 30ویں پارے ہی کی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کے 30ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں ترکیب کا۔ دیکھیں، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ سورۃ النبا ہے۔ نبأ، نون با اور حمزہ جو ہے مادہ ہے اس کا سورہ، اور نبأ کسی اہم خبر کو کہتے ہیں۔ یہ ہے عن پلس ما، یہ حرف جار ہے اور ما ہے اسم استفہام۔ اصل میں ہے عم ما، لیکن اس کو ایسے بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے عم۔ اسی طرح لی اور ما، لام زیر لی پلس ما، لما، اس کو لما بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح فی پلس ما، فیما، اس میں بھی الف ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے۔ عما، کس کے بارے میں، تو یہ ہو گیا جار، یہ مجرور مرکب جاری اور متعلق فعل۔ یتساءلون فعل ہے، اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے مستتر وہ ہے ہم۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف۔ تو عما کے معنی ہوں گے کس چیز کے بارے میں۔ یتساءلون مادہ ہے سین، حمزہ اور لام۔ سأل یسأل کے معنی ہے پوچھنا، با فتح سے آئے تو، اور یہاں پر آیا باب تفاعل سے، تساءل یتساءل۔ باب تفاعل کا خاصہ کیا ہے؟ مشارکت کا مفہوم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھنا، باہم پوچھنا۔ کس چیز کے بارے میں یہ باہم پوچھ رہے ہیں؟ عن حرف جار، النبئی موصوف، العظیمی مرکب توصیفی، اور یہ مجرور ہے۔
جار اور مجرور متعلق فعل محذوف. یہ ایسی بات ہے کہ میں ایک بندے سے پوچھوں، میں 2 سوال کروں ایک بندے سے، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی اس نے جواب دیا ہی نہیں، میں کہوں گا بازار. اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرے میں بھی سوال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بازار. تو یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں. اب اس کا ایک کاؤنٹر بنتا ہے، یتساءلون عن النبأ العظیم. فعل محذوف کیا ہو گیا؟ یتساءلون. لیکن اس کو محذوف کیا گیا جو عبارت کی خوبصورتی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. ٹھیک ہے. نبا، نون با اور حمزہ مادہ ہے. نبا ینبأ کے معنی ہے خبر دینا، بلکہ نبا ینبأ کے معنی ہے خبر پانا. باب افعال سے اس کے معنی ہے انبأ ینبئ، خبر دینا، آگاہ کرنا. تو متعلق فعل محذوف ہے، اور اس فعل محذوف سے مل کر یہ جملہ بنائے گا. ہم یہاں پر کر لیتے ہیں فعل محذوف یتساءلون، اور اگر اس کا فاعل وہی ہو گیا، ہم ہو گیا، فعل پلس اس کا فاعل ہم، یہ اور متعلق مل کر ایک. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے عما یتساءلون هل یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی کہ 2 سوال ہو جائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ پوچھ رہے ہیں ایک بڑی عظیم خبر کے بارے میں. الذی، اس میں موصول، مبتدا، فی ہے جار ہی مجرور، جار اور مجرور مرکب جاری اور متعلق خبر، مختلفون خبر. مبتدا اپنے متعلق اور خبر سے مل کے بنا جملہ اسمیہ، اور یہ پھر بن گیا ہے صلہ، کیونکہ اس میں موصول تقاضا کرتا ہے کہ اس کا صلہ ہو. صلہ اور موصول مل کر الذی ہم فیہ مختلفون، ایسی خبر جس کے بارے میں وہ اختلاف میں ہے. صفت، صلہ اور موصول مل کے یہ بن رہے ہیں صفت نبأ کے لیے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف میں ہے. مختلفون، خا لام اور فا مادہ ہے، باب افتعال سے آیا ہے. اختلف یختلف اختلافا، مختلف ہونا، ایک دوسرے کے الٹ ہونا. مختلفون جو ہے وہ مفتعلون کے وزن پہ ہے، اسم الفاعل جمع مذکر.
کلا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف ردع. جھڑک دینے کے معنی میں آتا ہے، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل کے معنی میں. سین جو ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ مستقبل قریب کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو آپ، یہ تو سین ساتھ اس کے لگا ہوا. یعلمون فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے ہم. یہ الگ حرف ہے، یہ اس جملے کا حصہ نہیں ہے، ہرگز نہیں. سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے. پھر ثم یہ حرف عطف ہے، کلا حرف ردا ہے، سیعلمون فعل پلس ہم. زجر بھی کہتے ہیں اور ردا بھی کہتے ہیں. کلا کے اندر کچھ محذوف نہیں ہوتا جب کلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے امیجنری پچھلی بات کی نفی ہوتی ہے نا، پچھلی بات ہے. جب آنے والی بات کی نفی کلا سے تو نہیں ہو سکتی. جو پیچھے کوئی آئیڈیالوجی چل رہی ہے، کوئی پیچھے بات چل رہی ہے، ہرگز نہیں. بات یہ ہے وہ پچھلی بات موجود ہے. یہ میہادن کھڑی زبر سے لکھا گیا ہے، الف سے لکھا گیا ہے؟ ایسے ہی. حرف استفہام، لم حرف جازمہ، المضارع یہ مضارع کو جزم دیتا ہے. اصل میں تھا الم نجعل، اس نے جزم دی ہے، لیکن ملانے کے لیے اصول کیا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، اگر ساکن کو حرکت دی جائے تو زیر سے دی جاتی ہے. اصل میں تھا الم نجعل الارض، لیکن ملانے کے لیے الم نجعل الارض. اور جعل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جعل یجعل، جیم عین لام مادے سے آتا ہے با فتح. یہ تقاضا کرتا ہے دو مفعول کا، متعدی الی مفعولین. یہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب میں کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. اور ایسے افعال کے جب دو مفعول آتے ہیں تو پہلا مفعول عموماً اکثر معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا لازماً نکرہ ہوتا ہے. نجعل، جعل یجعل سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل اور نون علامت مضارع بتا رہی ہے کہ اس کا فاعل ہے نحن. الارض مفعول اول، مہادن نکرہ ہے، ٹھیک ہے.
ہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جعل کے دو مفعولوں کے دو جوڑے آئے ہیں. ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے دیکھیں مہادن، اس کا مادہ ہے میم ہا اور دال. با فتح سے اس کے معنی ہے کسی چیز کو پھیلا دینا. اسی سے ایک اسم استعمال ہوتا ہے مہدن. مہدن جو پنگوڑا ہوتا ہے، جو بچے کا وہ ایک بستر سا ہوتا ہے پنگوڑا، کہتے ہیں نا علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، تو مہد اس پنگوڑے کو کہتے ہیں. فعال کے وزن پر یہاں آیا ہے مہاد. مہادن کے معنی ہیں فرش کے بھی ہیں اور بستر کے بھی ہیں. الم نجعل الارض مہادن، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش، بچھونا. والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے نہیں بنایا الجبال، جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کی جمع ہے جبال. اوتادا، واو تا اور دال مادہ ہے اس کا. وتدن کہتے ہیں اس کھوٹے کو جس سے خیمہ باندھا جاتا ہے، خیمے کے جو میخ لگائی، میخیں کہا جائے، کھوٹا کہا جائے، جس کو گاڑ کے پھر آپ خیمے کو اس کی رسی اس سے باندھتے ہیں. والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے نہیں بنایا پہاڑوں کو میخیں. تو وتدن کی جمع ہے اوتادن. وتدن مؤنث، وتدن واحد ہے، اوتادن اس کی جمع ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ، واو پھر عطف کا ہے. خلقنا، خلقنا فعل ہے، فعل ماضی، اور اس کے اندر فاعل ہے نحن. کم ہے اس کا مفعول. ازواجن ہے حال. کم اس کا ذوالحال ہے. حال اس منصوب اسم کو کہتے ہیں جو جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، اور جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو اسے ذوالحال کہتے ہیں، حال والا. اب یہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور حال سے مل کر جملہ فعلی ہے. اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑے، جوڑے کی حالت میں، جوڑوں کی حالت میں. وہ قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے میں پیدا کیا. زوجن جو ہے یہ جوڑے کے معنی میں آتا ہے. عورت کے لیے زوج اس کا شوہر، یعنی کہ اس کا پیر مرد، اور مرد کے لیے زوج اس کی بیوی. جعلنا، جعل یجعل سے
فعل ماضی جمع متکلم، فاعل ہے اس کا نحن. نومکم، نوم مضاف، کم مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول اول، سباتن مفعول ثانی. سباتن سین با اور تا مادہ ہے. سین با اور تا مادہ ہے. باب نصر سے اس کے معنی ہے کاٹ دینا، ڈسکنیکٹ کر دینا، ڈسکنیکٹ کر دینا. سباتن کہتے ہیں آرام کو، راحت کو، یعنی جب آپ اپنا کام کاٹ دیتے ہیں، ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. یوم السبت بھی تو بنا ہے اس سے، سبیٹیکل کہا جاتا ہے انگلش میں، چھٹیاں، سبیٹیکل پہ چلے گئے. یعنی کہ آپ اپنے کام والے معمول کو ڈسکنیکٹ کر دیتے، کاٹ دیتے. تو وجعلنا، اور ہم نے بنایا، نومکم، نوم نون واو اور میم مادہ ہے. نام یا نامو کے معنی ہے سونا، نومن کہتے ہیں نیند کو. اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو، سباتن آرام یا راحت. بہت سے ایسے اعصابی اور جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے پٹھوں کے ایسے مسائل ہیں کہ انسان اگر گہری نیند لے لے تو وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے ایک بندے کو تھوڑی لمبی نیند سنا دو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس روٹین سے کٹ جائے گا. ریسیٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر چلتے کو بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کرتے تو ریسیٹ ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباس لام با اور سین مادہ. باب سمیہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لباس پہننا، کپڑے پہننا. اور باب ضربہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شک میں ڈالنا. یہ دونوں ابواب سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. لباسن کہتے ہیں پردے کو، لباس کو. اب اللیل کے لیے یہاں لباس آیا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں. رات ویسے بھی ڈھانپ دیتی ہے، روشنی نہیں ہوتی، ویزیبلٹی نہیں ہوتی، تو بہت سے مفہوم میں آیا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا لباس، پردہ. جی لباس کے معنی میں لے سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ
مفعول ثانی تمام کے تمام نکرہ ہے اور مفعول اول معرفہ ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ اور ہم نے بنایا دن کو معاشن. معاشن اس کا مادہ ہے عین یا اور شین. عیش اسی سے نکلا ہے. معاش جو ہے یہ اس کا وزن ہے مفعل. معاشن مفعل. معیشن سے بنا معاشن. مفعل ایک تو وزن ہے اسم الظرف کا، اگر ہم اس سے لیں تو اس کے معنی بنیں گے اور ہم نے بنایا دن کو کمانے کا وقت، گویا کمانے کا ٹائم دن کا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ مستقل جو رات کو جاگتے ہیں ان کے اندر سائیکولوجیکل اور فزیکل چینجز آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ معمول سے، روٹین سے، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک ٹائم ٹیبل سے ہٹ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ معوف سے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دوسرا مفعل کا وزن آ رہا ہے مصدر میمی کے ساتھ. مصدر میمی جو میم کے ساتھ مصدر ہوتا ہے، مصدر میم، میمی، میم والا مصدر. یہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا، فی الحال اس کو اسی حد تک رکھیں، مصدر میمی. تو اس سے بنے گا، مصدر کے معنی ہوتے ہیں، مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم کا نام. تو اس کا مطلب ہوگا کھانا، کمانا. اس کا مطلب ہوگا کمانا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے بنایا دن کو کمانا. یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. بنینا فعل ماضی ہے اور نحنو، یہ نحنو جو ہے یہ عظمت والی ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. فوق، میں نے یہاں فوقکم کو مفعول فیہ بھی لکھا ہے اور ظرف بھی، تاکہ آپ پہچان جائیں. مفعول فیہ اس منصوب اسم کو کہتے ہیں جو جملہ فعلیہ کے اندر فعل کے وقت یا جگہ کے بارے میں بتائے. اسی ظرف بھی کہتے ہیں، جو جملہ اسمیہ میں مفعول نہیں ہوتا وہاں اسی چیز کو ظرف کہا جاتا ہے. بنینا، با نون یا،
مادہ ہے. باب ضربہ سے آتا ہے بنا یبنی بناءً، اس کے معنی ہے بنانا، با نون یا. بنینا جمع متکلم فعل ماضی معروف. فوقا یہ ظرف ہے، مضاف بن کے آتا ہے، جیسے تحت، قبل، بعد مضاف بن کے آتا ہے. فوقکم تمہارے اوپر. سبعن یہ گنتی والا ہے، 7. شدادن یہ شدیدن کی جمع ہے، شین دال اور دال مادہ ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 شدید، بڑے سخت. 7 بڑے سخت کیا؟ آسمان. یہاں پر دیکھیے ایسا لگ رہا ہے جیسے 2 مفعول ہے، لیکن یہ 2 مفعول نہیں ہے. حالانکہ فعل آیا ہے جعلنا. مفعول اول اور مفعول ثانی کا فرق ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. جی ہاں، لیکن جو یہ اصول بتایا گیا ہے، بتایا میں نے آپ کو، اس میں یہ حتمی اصول نہیں ہے کہ بالکل ایسا نظر آئے. اس کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے. اب جو میں لکھوں گا ترجمہ، اس میں جو بتاؤں گا آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے دیکھیے جعلہ کے بارے میں نوٹ کیجئے گا. جعلہ بعض اوقات خلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جعلہ بعض اوقات خلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس وقت اس کا ایک مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جعلہ جب بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب 2 مفعول آئیں گے متعدی الی مفعولین تو عموم کیا ہے کہ پہلا مفعول معرفہ ہوگا، دوسرا مفعول نکرہ ہوگا. اچھا یہ ترکیب جو ہو گئی اس کے اندر سمپل ہو گیا. وجعل، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر دوسری ترکیب بھی کرتے ہیں. سراجن سین را اور جیم مادہ ہے. سین را اور جیم. سراجن کہتے ہیں چراغ کو، لیمپ کو. وہاجن واو ہا اور جیم مادہ ہے. باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہے بہت زیادہ چمکدار ہونا، بہت روشن ہونا. فعالن کا وزن ہے، فعالن. وہاجن فعال کا وزن آتا ہے مبالغے کے لیے. تو بہت روشن یعنی کہ بے انتہا روشن. اب دیکھیں وجہ، اگر ہم اس کو خلقہ کے معنی میں لیں اور ہم نے بنایا، تخلیق کیا، بہت روشن چراغ، بہت روشن چراغ، شدید روشن چراغ. اچھا اگر ہم اس اصول کو چھوڑ دیں کہ پہلا والا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو کیا بنے گا اس کا؟ اور ہم نے بنایا چراغ کو
بہت روشن، ٹھیک ہے، اور ہم نے بنایا چراغ کو بہت روشن. اب وہاں پہ مراد اس سے سورج ہے، لیکن اب اس کی ترکیب کیا ہوگی اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا مفعول اول اور یہ ہو جائے گا مفعول ثانی. لیکن فعل اپنے ان سب سے مل کر بنے گا جملہ فعلیہ. تو یہاں میں نے آپ کو دونوں نظریے بتا دیے. واو عطف کا ہے، انزلنا فعل فاعل نحن جار المعصرات مجرور، مرکب جاری متعلق فعل انزلنا، موصوف صفت مرکب توصیفی اور یہ مفعول. فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کے انزلنا نون زا اور لام باب افعال انزل ينزل انزالا اتارنا، المعصرات اس کا مادہ ہے عین صاد اور را. قرآن مجید میں باب ضربہ سے بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے نچوڑنا. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے، اعصر يعصر اعصارا، اور اس کا یہ اسم الفاعل ہے جمع مؤنث. معصرات سے معصرات. باب افعال سے اس کے معنی ہے، لغوی معنی ہے نچڑنے کے قریب ہونا. جو بادل جو برسنے کے قریب ہوں انہیں المعصرات کہا جاتا ہے. برسنے کے قریب بادل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے استعارہ معصرات. ماء سجاجا، سجاج سا جیم اور جیم مادہ ہے. سجا یا سجو باب ضربہ اور سجا یا سجو باب نصرہ دو سے استعمال ہوتا ہے. پانی بہت زور سے بہنا اور بہانا دونوں معنی میں، ان دو ابواب سے ہے. اس میں معنی بہنا اور بہانا دونوں کے. سجاج فعال کا وزن ہے، اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ بہنے والا. فعال بہت زیادہ بہنے والا بھی، بہت زیادہ بہانے والا، دونوں معنی میں آتے ہیں. اب ترجمہ کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے اتارا بادلوں میں سے ماءً سجاجن موسلا دھار پانی. اردو میں یہی کہیں گے نا، بہت زیادہ بہنے والا پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. نخرجا یہ لام زیر لی جو ہے یہ لام کئی ہے، اس کے بعد کئی محذوف ہوتا ہے یا ان محذوف ہوتا ہے تاکہ، اور یہ ناصبہ ہے
یہ حروف ناصبۃ المضارع میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل مضارع کو نصب تبھی آیا لنخرج، نصب دیا ہے. یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے نحن بہ. یہ اب اکٹھا لکھ رہا ہوں، جگہ تھوڑی ہے. جار اور مجرور متعلق فعل. حبا معطوف علیہ، واو عطف کا ہے، یہ معطوف ہے پھر عطف ہے. یہ معطوف علیہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول. دیکھیے ایک ہوتا ہے متعدی الی مفعولین، جس کے دو مختلف مفعول ہوتے ہیں، مختلف ان کے محل اور مقام ہوتے ہیں. ایک مفعول وہ ہوتا ہے جو واو لگا کے آپ لگائے جائیں مفعول. مثال کے طور پر ضرب زید حامدا و محمودا و خالدا و فلاں و فلاں و فلاں، تو کئی مفعول ہو سکتے ہیں. واو کے ساتھ آپ مفعولوں کا اضافہ، تو یہاں پر 3 مفعول ہیں. پہلا نصب میں آیا، دوسرا نصب میں آیا، اور تیسرا نصب میں. جناتن جناتن جناتن. نخرجہ خا را اور جیم مادہ ہے. باب نصرہ سے معنی ہے اس کے نکلنا. باب افعال سے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اخرج یخرجو، نکالنا. لنخرجہ تاکہ ہم نکالیں، بھی اس کے سبب سے، یہ بات سببیہ ہے، سبب کے، اس کے وجہ سے. یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ پانی کی طرف. حبن، ہا با اور با مادہ ہے. حبن کہتے ہیں دانے کو، لیکن کھانے والا دانہ، جس کو آپ اناج کہتے ہیں، جس کو آپ فوڈ گرین کہتے ہیں. نباتن، نون با اور تال مادہ ہے. باب نصرہ سے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اگنا. باب افعال سے اگانا، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے دونوں. باب افعال سے اگانا. نباتن، اگنے والی چیز یعنی سبزی کو کہا جاتا ہے، پلانٹیشن. جانور اگتا نہیں ہے، پودا اگتا ہے. تو اگنے والی چیز کو نبات. جنات، جنتن کی جمع ہے باغ. اب اس کے بعد الفافا، لام فا اور فا مادہ ہے. لف یا لف، باب فتحہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا. قرآن مجید میں باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. التفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق، لپٹ جانا. لفیفن کہتے ہیں جس کو، جو آپ عربی گرامر میں ہی پڑھ چکے ہیں، لفیف لپٹا ہوا، یعنی کہ وہ اس میں
حروف علت دو ہوتے ہیں، لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. لفیف، لفیف کی جمع ہے الفاف. اس کا اردو زبان میں ترجمہ کریں گے، مثال کے طور اس کا مفہوم کیا ہے؟ جنات الفافن، ایسے باغات جن میں پتے اتنے کلوز ہوں کہ جیسے لپٹے ہوئے ہوں، جیسے گھنا جنگل. اب ترجمہ کرتے ہیں لنخرج بہ، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے حبن، پانی کے ذریعے سے، حبن دانے کو، ونباتن اور سبزے کو، وجنات الفافن اور گھنے باغات کو. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر آگے بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.